شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے خاقان نے کراچی سے، اور خاقان بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میرے بیسٹ فرینڈ کی زندگی کی، میرے جگری دوست کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ خوفناک کہانی اس کے ساتھ پیش آئی 2 سال پہلے، جب وہ باہر کے ملک گیا تھا اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں، اور وہیں پر اس نے پارٹ ٹائم جاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ باہر کینیڈا گیا جہاں پر وہ اپنی اسٹڈی کر رہا تھا، اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اسے بہت زیادہ شوق تھا پارٹ ٹائم جاب کرنے کا، اسے کچھ ایکسپیرینس لینے کا بہت زیادہ شوق تھا وہاں پر، اور وہ یہی سوچتا تھا کہ میں وہیں پر سیٹل ہو جاؤں گا اور وہیں پر اپنی ساری فیملی کو بھی بلا لوں گا، جس کی وجہ سے اس نے وہاں پر پارٹ ٹائم جاب کرنا سٹارٹ کر دی۔ لیکن بات یہ تھی کہ ہم لوگ سب مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ہم لوگ اتنے رچ نہیں ہیں، نہ ہی میرا بیسٹ فرینڈ اور نہ ہی میں۔ اس کے ماں باپ نے، فیملی والوں نے بہت زیادہ محنت کر کے اور کما کر اسے باہر بھیجا تاکہ وہ اپنا مستقبل اچھا بنا سکے اور اپنے فیملی والوں کا بھی وہ خیال رکھ سکے۔ میری اس سے اکثر فون پہ بات ہوتی رہا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ بہت بیزی رہتا تھا، وہ میرا فون پک نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ بہت زیادہ مجھے کالز کرنا شروع ہو گیا، اور کافی عجیب و غریب سی باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ کبھی وہ بہت زیادہ خوش لگتا تھا اور کبھی بہت زیادہ اداس لگتا تھا، لیکن کچھ ٹائم بعد اس کے وہاں کینیڈا جانے کے 5-6 مہینے بعد ہی وہ واپس آ گیا، اور اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب میں اسے پوچھنے کے لیے گیا اس کی طبیعت، اس کے گھر اسے دیکھنے کے لیے گیا، تو اس کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور میں اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں آخر ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹرز کو بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسے کیا بیماری ہوئی ہے، کیا اسے مسئلہ ہوا ہے، رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں سے کسی نے بالکل خون نچوڑ لیا ہے۔ اس کے جسم میں صرف ہڈیاں نظر آتی تھیں۔ جس طرح پہلے وہ صحت مند تھا اس طرح کا وہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی بزرگ ہے، کوئی بہت بڑا شخص ہے۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا اسے دیکھ کر۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ میرے بھائی تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم تو اچھے خاصے وہاں پر گئے تھے، اور تم تو بالکل مجھ سے موبائل پر بھی ٹھیک ٹھاک بات کیا کرتے تھے، مجھے کبھی نہیں لگا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اچانک سے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تو اس نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں وہاں کینیڈا گیا اور وہاں پر جب میں پارٹ ٹائم جاب کرنے سٹارٹ ہوا تو میں بہت زیادہ لیٹ اپنے فلیٹ میں واپس آیا کرتا تھا، اپنے روم میں، اور جو میرا روم میٹ تھا وہ بھی کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ رہا۔ اس کے بعد اس نے روم اپنا چینج کر لیا کیونکہ وہ روم ہم 2 لوگوں کے لیے بہت چھوٹا تھا، اسی لیے میں بہت لیٹ جب گھر واپس آیا کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کمرے میں، اس روم میں کوئی نہ کوئی مجھ سے پہلے موجود تھا، کیونکہ مجھے میرے کمرے کی چیزیں بہت زیادہ الگ جگہ پر رکھی ہوئی نظر آتی تھیں جہاں میں اپنی چیزیں رکھ کر جاتا تھا، اور مجھے یاد ہوتا تھا کہ میں نے کہاں رکھی ہیں۔ وہ چیزیں وہاں پر ہوتی نہیں تھیں، وہ کہیں اور پڑی ہوتی تھیں، حالانکہ روم کا لاک لگا ہوا ہوتا تھا اور کیز میرے پاس ہوا کرتی تھیں۔ ایسے کچھ دن گزر گئے، میں پریشان بھی تھا، لیکن میں کسی کو بتا نہیں پا رہا تھا یہ بات، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں پتہ نہیں پاگل ہوں یا مجھے وہم ہو رہا ہے، جو اکثر لوگ سب سے پہلے یہی بولتے ہیں سب کو۔ اسی لیے میں چپ رہا، اور تھوڑے دنوں کے بعد ہی جب میں اپنے فلیٹ میں، اپنے روم میں واپس آنے لگا تو مجھے سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نظر آئی، جو لڑکی وہیں کی لگ رہی تھی، یعنی کینیڈا کی وہ کوئی لگ رہی تھی رہنے والی۔ اس کی ڈریسنگ بھی ویسی تھی جیسے وہ لوگ ڈریسنگ کرتے تھے،
اور وہ بیٹھی ہوئی تھی اور میری ہم عمر لگ رہی تھی وہ لڑکی، اور وہ بیٹھ کر ایسے رو رہی تھی جیسے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے یا کوئی اس سے مسئلہ ہے۔ تو وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ کیا تم میری مدد کرو گے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا مدد چاہیے۔ میں یہ بھی اس بات پر بھی حیران تھا کہ وہ لڑکی بالکل بھی پاکستانی نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اردو بول رہی تھی، بالکل ہماری زبان بول رہی تھی جیسے ہم لوگ بولتے ہیں۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا۔ اس کا نام بڑا عجیب سا تھا، بہت مشکل تھا، اردو زبان میں تو اس کا نام وہ نہیں تھا، پتہ نہیں کون سی لینگویج میں اس کا نام تھا۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں یہاں پر رہتی ہوں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں رہتی ہوں یہاں پہ، اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ بہت زیادہ مجھے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ایک برا شخص ہے، برا انسان ہے، اور اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ تو میں بہت زیادہ ڈر بھی رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ بن جائے میرے ساتھ، اس کا ہسبینڈ کوئی مجھ پر کیس کر دے، حالانکہ میں صرف اس کی ہیلپ کرنے کی سوچ رہا تھا۔ تو میں اس لڑکی کو دلاسا دینے لگا اور میں یہ کہنے لگا کہ آپ میرے فلیٹ میں آئیں، تھوڑی دیر کے لیے پانی پئیں، ریلیکس کریں، اور اس کے بعد آپ جہاں کہیں گی اپنے پیرنٹس کے گھر میں آپ کو چھوڑ آؤں گا، اگر آپ خود جانا چاہتی ہیں تو آپ خود چلی جائیں۔ جیسے میں اسے اپنے روم میں لے کے آیا، اس سے میں نے پانی وغیرہ پلایا، تو پانی پیتے ہی وہ جو لڑکی تھی، وہ جو عورت تھی، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی، اور مجھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے دھوئیں کی شکل میں غائب ہو گئی۔ جب وہ غائب ہوئی میں تو بہت زیادہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ یہ میں نے کیا منظر دیکھا ہے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی کو میں اپنے روم میں لے کے آیا ہوں اس کی مدد کرنے کے لیے، اور اچانک سے وہ میرے سامنے غائب ہو گئی ہے۔ مجھے لگا میرا وہم ہے، لیکن وہ میرا وہم نہیں تھا، کیونکہ مجھے خود پر ہی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے۔ اس کے بعد سے میں بہت پریشان رہنے لگا کہ وہ کیا چیز تھی، کیا نہیں تھی۔ جب بھی میں اپنے کام پر جایا کرتا تھا، جہاں میں جاب کیا کرتا تھا، تو واپسی پر راستے میں مجھے کہیں نہ کہیں وہ لڑکی نظر آنے لگی، اور مجھے وہ گھورتے ہوئے مسکرایا کرتی تھی، اور اچانک سے وہ غائب ہو جاتی تھی۔ میں اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا، ایک مینٹلی طور پہ وہ مجھے ٹارچر کرنا شروع ہو گئی تھی، ہر جگہ پر مجھے نظر آتی تھی، اور کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ ایک خوفناک شکل میں وہ نظر آیا کرتی تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ جو لڑکی تھی وہ اچانک سے، میں اپنے روم میں لیٹا ہوا تھا، میری طبیعت خراب تھی، تبھی سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ میری طبیعت خراب تھی، میں کام پر نہیں گیا تھا، باہر موسم بھی خراب ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ اچانک سے وہ عورت، وہ مخلوق میرے سامنے ظاہر ہوئی، بالکل اسی طرح جیسے وہ غائب ہوئی تھی دھوئیں کی شکل میں، ایسے ہی اچانک سے میرے سامنے دھواں سا مجھے نظر آنے لگا، جیسے زمین میں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور وہ دھواں اچانک سے ایک شکل اختیار کرنے لگ گیا، اور وہ وہی لڑکی بن گئی، وہ پراسرار عورت جو اس رات مجھے سیڑھیوں پر بیٹھی ملی تھی۔ اور وہ جو عورت تھی وہ وہیں پر کھڑی ہوئی مجھ سے مخاطب ہوئی، اور مجھے یہ کہنے لگی کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ تم ان دنوں سے یہی سوچ رہے ہو کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں، تو میں آج تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آئی ہوں۔ تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں ایک جن زادی ہوں، جنات کی نسل سے ہوں، میں انسان نہیں ہوں، اور میں یہاں پر پھرتی ہوں، یہاں پر میرا بسیرا ہے، اس پورے فلیٹ پر، یہاں کے ہر گھر میں، ہر روم میں میرا بسیرا ہے، اور جب سے تم یہاں پر آئے ہو میری نظر تم پر تھی، لیکن جب سے تم نے میری مدد کی، تم نے مجھے اتنے اچھے سے ٹریٹ کیا، میرا اس طرح سے خیال رکھا، مجھے تم بہت اچھے لگے، اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو جب اس نے مجھ سے یہ بات کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ جنات اور انسانوں کی شادی نہیں ہو سکتی، بالکل بھی یہ ممکن نہیں ہے، تو میں نے اسے اسی وقت صاف صاف کہہ دیا۔ پتہ نہیں میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی اس کے سامنے بولنے کی کہ میں تم سے بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مسلمان ہوں، اور ہم مسلمان یہ جانتے ہیں کہ انسان اور جن کی کبھی بھی، جنات اور انسانوں کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ بات ممکن نہیں ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔
جیسے ہی میں نے اسے یہ الفاظ بولے اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا، اور وہ اتنی خوفناک شکل اس نے اختیار کر لی میرے سامنے کھڑے ہوئے، وہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو گئی میرے سامنے، اور وہ مجھے غصے سے یہ کہنے لگی کہ تم نے میرے شادی کے اس پیغام کو ٹھکرایا ہے، اور اس کا تمہیں معاوضہ دینا پڑے گا، تمہیں اس کا انجام جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا، اور اب تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے ہی اس نے مجھے یہ سب کچھ کہا، میں تو بہت زیادہ پریشان، حیران اور خوف زدہ ہو کر بیٹھ گیا کہ یہ مجھے کیا بات کر رہی ہے، اب یہ کیا کرے گی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے اسی وقت مار دے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مجھے وہ الفاظ بول کر وہاں سے دھوئیں کی شکل میں ہی غائب ہو گئی۔ جب وہ غائب ہوئی اس کے بعد سے ہی مجھے اتنی طبیعت میری خراب ہوئی، اتنی میری طبیعت خراب ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کون ہاسپٹل لے کے گیا، مجھے کس نے میرے روم سے باہر نکالا۔ ڈاکٹرز نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا، تو میں نے انہیں وہ بات تو نہیں بتائی جو میں نے اس مخلوق کو دیکھا اور اس سے جو بھی میری گفتگو ہوئی۔ ڈاکٹرز نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کی ساری رپورٹس کلیئر آئی ہیں، لیکن پتہ نہیں پھر بھی آپ کی طبیعت کیوں نہیں سنبھلنے میں آ رہی، کیونکہ میں بہت زیادہ شاکڈ ہو گیا تھا، اور بہت زیادہ میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ میرا بی پی ہائی ہو چکا تھا پورا، اور میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ آپ اب بالکل ٹھیک ہو۔ میں گھر واپس آ گیا، لیکن اس کے بعد سے روز وہ مخلوق مجھے نظر آنے لگی، اور جب بھی وہ مجھے نظر آتی تھی میرے سامنے ظاہر ہوتی تھی، بہت ہی خوفناک شکل میں وہ ظاہر ہوا کرتی تھی میرے سامنے، تو تبھی میری طبیعت اتنی خراب ہو جایا کرتی تھی کہ مجھے ایمرجنسی لے کر جانا پڑتا تھا لوگوں کو، میرے نیبرز کو، اور اسی لیے میں پاکستان واپس آ گیا۔ جب امی ابو کو میں نے یہ بات بتائی تو امی ابو بھی بہت زیادہ پریشان اور حیران ہوئے، اور میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کے اب کتنے دن باقی ہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں زندہ بچوں گا، کیونکہ اس نے جو بات مجھے کہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، اس شیطانی مخلوق نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ پر کوئی کالا جادو یا اس طرح کا کوئی اثر کیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس مہلک بیماری میں مبتلا ہوں جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے جب یہ بات سنی، میں اپنے دوست کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنے دوست کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ابو سے بات کی، ابو کے کزن تھے، میرے چاچو لگتے تھے وہ، میں نے ان سے بات کی۔ وہ دم کیا کرتے تھے لوگوں کو، اور وہ جنات کا بھی علم رکھتے تھے، اسی لیے چاچو جب ان کے پاس گئے، میرے دوست کے پاس، انہوں نے میرے دوست سے بات چیت کی، اس سے گفتگو کی۔ انہوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ جس جن زادی کی یہ بات کر رہا ہے، جس مخلوق کی یہ بات کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ ایک آتشی مخلوق ہے وہ، اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی ہے، اسے جان سے مار دینا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اسے اتنی اذیت دے رہی ہے، جانی نقصان پہنچا رہی ہے، تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اسے پیر صاحب کے پاس لے کر جائیں، جو جنات کو لوگوں سے دور کرتے ہیں، انہیں نکالتے ہیں لوگوں کے اندر سے، تاکہ آپ کے بیٹے کی جان بچ سکے۔ نہیں تو مجھے یہ بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ کے بیٹے کی جان بچ پائے گی، اور اس مخلوق کو میں قابو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ان چیزوں کا اتنا علم نہیں رکھتا ہوں کہ میں ان چیزوں پر اپنا قابو کر سکوں اور انہیں ہٹا سکوں انسانوں پر سے۔ تو ہم لوگ ان پیر صاحب کے پاس گئے جن کے بارے میں چاچو نے بتایا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گیا، کیونکہ میرا دوست اکیلا ہی ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا جو اس کو سنبھال سکے۔ میں اسے لے کر گیا اس کے ابو کے ساتھ، اور جیسے ہی ہم پیر صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے میرے دوست کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ اس کو گھورنے لگے، اور اس کے بعد وہ باہر دیکھنے لگے۔ اب ہم لوگ سب یہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں پیر صاحب باہر کیوں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے دوست پر دم کیا، اور اس پر جب پھونکا تو میرا دوست تو بے ہوش ہو گیا، لیکن ایک طرف سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا، اور اس دھوئیں میں کافی خوفناک اشکال ہمیں نظر آنے لگیں، عجیب و غریب خوفناک شکلیں اس میں نمودار ہو رہی تھیں، اور جو پیر صاحب تھے وہ ان سے مخاطب ہوئے جو اس دھوئیں میں مخلوقات تھیں، اور وہ ان سے یہ کہنے لگے کہ تم اس بچے کے پیچھے کیوں پڑی ہو، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔
اس دھوئیں میں سے صرف چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مخلوق پیر صاحب سے کیا بات کر رہی ہے اور کس طرح سے مخاطب ہے. پیر صاحب نے اسے یہ کہا کہ تو اس لڑکے کے ساتھ یہاں تک تو آ گئی ہے، لیکن اب یہاں سے تو واپس نہیں جا پائے گی. اگر تو نے اس لڑکے کو نہ چھوڑا تو میں تجھے یہیں جلا کے راکھ کر دوں گا. لیکن جو وہ مخلوق تھی، جو وہ جن زادی تھی، وہ اس بات پر بضد تھی کہ میں اس لڑکے کو جان سے مار دوں گی، کیونکہ اس نے میرے شادی کے پیغام کو اس نے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی منظور نہیں کیا، اور اس نے مجھے انکار کر دیا. میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اسے مار دوں گی جان سے. تو جو پیر صاحب تھے انہوں نے اپنا عمل کرنا شروع کیا اور انہوں نے دم کر کے پہلے میرے جو دوست تھا اس کے اوپر پھونکا اور اس کے بعد اس دھوئیں پر پھونکا. تو اس دھوئیں میں اس طرح سے جیسے آگ لگ گئی اور بہت زیادہ، جتنی چیخ و پکار اس دھوئیں میں سے پہلے ہمیں سنائی دے رہی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ چیخ و پکار اس دھوئیں میں سے آنے لگی، اور اچانک سے وہ جو دھواں تھا وہ غائب ہو گیا. تو پیر صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ وہ مخلوق اب بالکل اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ چکا ہے، کیونکہ میں نے اسے جلا کے راکھ کر دیا ہے. کیونکہ وہ بالکل بھی اس بچے کو چھوڑنے کے حق میں نہیں تھی، اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے جان سے مار دیں گے. اب آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ جو جن زادی تھی، اس کے خاندان کے جو جنات ہیں وہ آپ کے بیٹے کے پیچھے ضرور آئیں گے اپنا بدلہ لینے کے لیے، اور آپ کو اپنے بیٹے کی پوری حفاظت کرنی ہوگی. اسے بالکل بھی باہر نہیں نکلنے دینا ہوگا، اور بالکل بھی آپ لوگوں نے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا. تو ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا. جو اس کے امی ابو تھے ان لوگوں نے بالکل بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا، اسے باہر نہیں جانے دیا. وہ کافی دفعہ ایسی حرکتیں کرتا تھا جیسے اسے دورہ پڑا ہو، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے باہر جانا ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے. حالانکہ سردیوں کا موسم تھا، پتہ نہیں وہ کیوں ایسی باتیں کرتا تھا. مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ جو جنات ہیں وہ اس کے دماغ پر کوئی ایسا اثر ڈالتے تھے کہ وہ ایسی باتیں کرے کہ وہ خود بخود باہر آ جائے اور وہ جنات اس پر اپنا سایہ کر لیں، بسیرا کر لیں. لیکن پھر بھی اس کے ماں باپ نے بڑی ہمت سے ان سارے مشکلوں کا سامنا کیا اور اپنے بیٹے کو انہوں نے ان جنات سے بچایا. اور اب میرا جو فرینڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اب وہ یہیں پر کام کرتا ہے. اپنی اسٹڈی بھی اس نے کمپلیٹ کر لی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے اپنی زندگی میں. اور یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ خاقان آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے. لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. آپ لوگوں کے کسی جاننے والے کے ساتھ یا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا جنات کا واقعہ اگر پیش آیا ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.